نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے فلاح یافتہ مومن اور مومنین کی صفت کو بیان فرمایا ہے۔ اوپر کی تمام صفات کا ذکر ہو گیا۔ کل کی مجلس میں یہ تھا کہ مومن امانت کا لحاظ رکھتے ہیں، اور آج کی مجلس میں یہ بتلانا ہے کہ مومن عہد اور وعدے کا پاس کرتے ہیں، انہیں لحاظ رکھتے ہیں۔ جب بھی کسی سے وعدہ کیا جاتا ہے تو مومن سوچ سمجھ کر وعدہ کرتے ہیں، اور جب وعدہ کر لیا تو اس کو نبھاتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ واوفوا بالعہد، دوسری جگہ ارشاد فرمایا اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، کل وعدے کے اعتبار سے کل سوال ہوں گے، کل پوچھ ہوگی تم سے، تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے آپس میں عہد کیا تھا، اس کو پورا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے وعدے کا لحاظ رکھنا، زبان کا پاس و لحاظ رکھنا۔ آپ نے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا، قرضہ تو لے لیا ہے، اس کو چکانے کا وعدہ کیا، کوئی چیز لے لی، اس کو وعدہ کیا کہ ہم آپ کو دے دیں گے فلاں وقت تک۔ بہت لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کو پورا کرنا چاہیے۔ مومن کی صفت کو بیان فرمایا اللہ پاک نے، اور فرمانے کہ مومن مرد اور عورتیں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس صفت کو اختیار کرنا ہوگا کامیابی کے لیے، ورنہ کامیابی ہاتھ نہیں لگے گی۔ صحابہ کرام نے اپنے وعدوں کو کیسا پورا کیا؟ دو واقعہ میں چھوٹے سے سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے مدینہ نکلنے لگے۔ راستے میں ابو جہل اور اس کے لشکر سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل غزوہ بدر کی تیاری کر رہا تھا، ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوے کے لیے مدینہ سے نکلنے کے لیے تیاری کر رہے تھے، جہاد کے لیے۔ ابو جہل نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم دیکھو صرف اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے وعدہ لیا کہ دیکھو جو جنگ ہونے جا رہی ہے اس میں تم شریک نہیں ہوں گے۔ کہا ہم دونوں شریک نہیں ہوں گے۔ خیر کسی طرح جان چھڑائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت حذیفہ نے اپنی پوری گفتگو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دی۔ حالانکہ یہ زبردستی گردن پر تلوار رکھ کر اس نے وعدہ لیا تھا۔ ہزار تعویلیں ہم ہوتے تو کرتے کہ ارے ایسی کوئی وعدہ تھوڑی ہوتا ہے، ہم نے تو مجبوری میں، دباؤ میں، نہ جانے کتنی باتیں پیش کرتے۔ حضرت حذیفہ نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول ہم دونوں کو جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دیجیے، ہم نے وعدہ زبردستی کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم وعدہ کرائے ہو نا۔ مومن اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ حالانکہ کفر اور باطل کا پہلا معرکہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس صرف 313 ہیں، 8 تلواریں ہیں، 2 اونٹ ہیں، 8 یا چند اونٹ ہیں اور 2 گھوڑے ہیں صرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت تھی، ایک ایک فرد کی قیمت ہے۔ وہاں پر 1000 کا لشکر، وہ بھی پورا مسلح، پورے ہتھیار سے لیس، لیکن آپ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو، تم دونوں شریک نہیں ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے شریک نہیں ہونے دیا۔
چاہے تم نے کافر سے وعدہ کیا ہو، چاہے کسی سے بھی وعدہ کرے، اس کو پورا کرے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں ہو سکا ہے تو جا کے اس سے اپنی مجبوری تو رکھے آخری درجے میں کہ دیکھو میں نے فلاں وقت وعدہ کیا تھا آپ کو یہ چیز دینے کا، میں نہیں کر پا رہا ہوں، میں کوشش میں لگا ہوں، مجھے کچھ اور مہلت دے دو۔ لیکن کوئی زبان کا لحاظ نہیں مسلمانوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں کتنی تاکید فرماتے، اپنی امت کو کتنی تاکید فرما رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت کو بیان فرمایا کہ منافق کی علامت ہے جب وعدہ کرے تو وعدے کا لحاظ نہ کرے، جب بات کرے گالی دے، جب جھگڑا کرے گالی گلوچ کرے، جب بات کرے جھوٹ بولے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، مومن کی علامت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو دوسرا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری فوج کو بیت المقدس فتح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ تو جہاں پر آپ کی فوج تھی، جس علاقے میں یہودیوں کی حفاظت کے لیے، آپ نے اپنی فوج کو بلانے سے پہلے یہودیوں کو سارا جزیہ جو ٹیکس لیتے تھے نا اسلام میں، ٹیکس اسی بنیاد پر لیتے تھے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہمارے ماتحت رہیں گے۔ تو ان یہودی آبادی سے اپنی جب فوج کو ہٹایا تو ان کا ٹیکس واپس کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے آپ؟ کہا نہیں، ہم آپ کی اب حفاظت نہیں کر سکتے، ہمیں فوج کو دوسری جگہ ڈالنا ہے، اس لیے آپ خود اپنی حفاظت کر لو، اور جو ہم نے اس کے بدلے میں آپ سے پیسہ لیا تھا ہم نے اس کو واپس کیا۔ کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے کہ اسلام نے اپنے مخالفین اور دوسرے مذہب والوں کے ساتھ اتنا بہتر سلوک کیا ہو۔ میرے بزرگوں عزیزوں، وعدے کا لحاظ رکھنا، امانت کا لحاظ رکھنا، یہ سب مومنین کی صفات ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔